سے پہلے سیفالدین ایڈوکیٹ صاحب ہمیں جوائن کریں اپوزیشن سے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کب تک کراچی والے، کراچی کے بچے بوڑھے اسی طرح سے مرتے رہیں گے۔ سیفالدین صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے ٹرانسمیشن میں۔ کہیے گا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، یہ کوئی آخری واقعہ نہیں، سال کا اختتام ہونے جا رہا ہے، فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، کب صحیح ہوگا یہ شہر، کب اس کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو پوری صورتحال آپ نے بیان کی، اس سے بھی بھیانک صورتحال میرے خیال میں حقیقت میں پریویل کر رہی ہے کراچی کے اندر۔ اس میں جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران ہے وہ اس صورتحال کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ مسلسل آپ کے ان کے بھاشن آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگر آئی جی صاحب ہیں تو وہ مستقل یہ بھاشن دیتے ہیں کہ جی جرائم کم ہو رہے ہیں۔ اگر وزیر بلدیات ہیں تو ان کا مستقل یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی کراچی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ میئر صاحب ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی کراچی کا مقابلہ جو ہے ہمیں کرنا چاہیے اب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے، اور لاہور سے اور کسی اور شہر سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب یہ صورتحال ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی آنکھوں سے وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی، انہوں نے پتہ نہیں کون سا چشمہ لگا رکھا ہے یا بینائی میں کوئی فرق ہے ان کی، جب یہ لوگ جو ذمہ داران ہیں، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ بچے گر کر نالوں میں مر رہے ہیں، آپ نے جیسے بتایا گٹر کے اندر بڑے کوڑے گر رہے ہیں، لیکن لوگ ایک دوسرے پہ رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں۔ واٹر بورڈ کہہ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری کے ایم سی کی ہے، کے ایم سی کہہ رہا ہے یہ ذمہ داری ماس ٹرانزٹ کی ہے، ماس ٹرانزٹ یہ کہہ رہا ہے یہ ذمہ داری کے ایم سی کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے ادارے یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر جہاں افراتفری مچی ہوئی ہو، طوائف الملوکی کا اس وقت کراچی کے اندر دور ہے، کوئی بھی کراچی کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھیں کل آباد کے چیئرمین نے پریس کانفرنس کی، اس پہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح کراچی میں جو ہمارے بلڈرز ہیں ان کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ سیفالدین صاحب المیہ تو یہ ہے نا کہ وہ پریس کانفرنس کر کے بالکل ہتھیار ڈالتے ہوئے نظر آئے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ لے لو، انہوں نے پھر فیلڈ مارشل سے اپیل کر دی کہ وہ آئیں آ کے دیکھیں کہ کیا مسائل ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑے معاملات ہیں، کوئی ایک شخص، کوئی ایک طبقہ، کوئی ایک محکمہ ایسا ہے جو کراچی میں خوش ہے؟ دیکھیے کیا کریں، لوگ بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ جماعت اسلامی مستقل ان لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کرتی ہے، ہم مظاہرے کرتے ہیں، ہم آئی جی ڈی آئی جی سے ملتے ہیں، ڈی جی رینجر سے ملتے ہیں، ہم مستقل وزراء سے ملتے ہیں، مستقل ہم بیانات دیتے ہیں، کورٹوں میں جاتے ہیں، کیسز کرتے ہیں، سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، مظاہرے، ہر طریقے سے جو بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے حکمرانوں تک آواز پہنچانے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے کان کھل جائیں، کسی طریقے سے ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جائیں، لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بلڈرز وہ کیا کریں، تاجر وہ کیا کریں، بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں وہ کس طریقے سے روکیں؟ آپ دیکھیے کہ ان پر فائرنگ ہو رہی ہے، ان کی بلڈنگز پر فائرنگ ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ کل انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب مر گئے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ سب اچھا ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک عام شہری، ایک پرامن شہری کیا کر سکتا ہے؟ پوری کراچی میں ایک نیا سلسلہ 2-3 سال سے شروع ہوا ہے گھروں پر قبضے کا۔ آپ دیکھیے کہ رہتے سہتے بستے گھروں کے اوپر مختلف گینگز ہیں، گروپس ہیں جو کیا جاتے ہیں، جعلی کاغذات بنا لیتے ہیں، کبھی کورٹوں سے آرڈر حاصل کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ پوری اس سینیریو کے اندر آپ کو حکومت کہیں نظر نہیں آتی، لوگ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا گلشن اقبال میں 13D کے اندر ایک گھر کے اوپر قبضہ کر رہے تھے، جماعت اسلامی کے لوگ ساری رات کھڑے ہوئے، محلے کے لوگ ساری رات کھڑے ہوئے، حفاظت کی، صبح جا کر کورٹ سے آرڈر لیا، لیکن حکومت اس میں کہیں نظر نہیں آئی، بلکہ حکومت اس گینگ سپورٹ کرتی نظر آئی۔ پولیس کی گاڑیاں اس گینگ کی حفاظت کے لیے موجود تھیں، پولیس کی موجودگی میں اس گینگ نے فائرنگ کی، لیکن اس بندے کو نہیں پکڑا گیا جس نے فائرنگ کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایسی صورتحال کے اندر جہاں اتنی بھیانک صورتحال ہو، لیکن عدالتیں اپنا کام نہ کر رہی ہوں، حکومت اپنا کام نہ کر رہی ہو، پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں وہ الٹا ان کی سپورٹ کر رہی ہیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ دیکھیے آباد والوں نے آرمی چیف صاحب سے درخواست کی ہے کہ خدا کے لیے اس میں انٹروین کریں۔ اس سے پہلے بھی تاجروں نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح سسٹم کراچی میں چل رہا ہے اور کس قدر بھیانک صورتحال ہے۔ آپ نے خود بتایا کراچی 173 میں سے 170ویں نمبر پر آ چکا ہے نان لیویبل سٹیز کے اندر۔ اس خطرناک صورتحال کے اندر اگر کوئی بھی ادارہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس سسٹم کو کراچی میں مسلط کیا ہے، اس میئر کو مسلط کیا ہے، اس پورے رجیم کو مسلط کیا ہے، وہ غیر ذمہ دار رجیم، تو اس کو کون دیکھے گا؟ وہی لوگ تو دیکھیں گے جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے۔ تو لوگ صحیح وجہ سے اپیل کر رہے ہیں۔ بالکل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سے اغوا کیا گیا 3 سال کا بچہ موروں سے بازیاب۔
بچے کے دادا نے بتایا ملزمان نے 2 کروڑ روپے تاوان مانگا. نذیر شاہ مزید بتا رہے ہیں. شاہ لطیف تھانے کی حدود سے ایک 3 سال کا بچہ اغوا ہو گیا تھا جسے پولیس نے 48 گھنٹے کے اندر سندھ کے شہر مورو سے بازیاب کیا. اس وقت اس بچے کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود. آپ یہ بتائیے گا کہ بچہ کیسے غائب ہوا تھا, کتنے تاوان مانگا گیا تھا؟ 7 بجے سے کہ بچہ باہر نکل گیا کرا, باہر نکل گیا کیمرے میں دیا تھوڑا سا تصویر, پھر بعد غائب ہو گیا. پھر بعد میں گٹر لین میں چیک کیا, مجھے گٹر لین میں نہیں گرا ہے. تاوان مانگتے تھے تقریباً پہلا مانگتی تھی 2 کروڑ, پھر بعد 2 کروڑ سے ہو گیا 50 لاکھ, پھر بعد 40 لاکھ. پھر جلد نہیں کرایدار تھے, میں اتنا کرایدار سے نہیں پوچھتا ہے. اس کا میرے سے بہت اچھا ماشاء اللہ اچھا کام کیا. پولیس کو انہوں نے 10 لاکھ روپے کیش انعام بھی اس پوری پارٹی کے لیے دیا. ستھرا پنجاب پروگرام کا ماڈل برطانوی شہر برمنگھم کی انتظامیہ کو بھا گیا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی ڈیجیٹل سسٹم کی مدد سے برمنگھم کی انتظامیہ کو اپنے شہر کی صفائی میں تعاون کر رہی ہے. اس حوالے سے دیکھیے ام فروا کی رپورٹ. ستھرا پنجاب پروگرام کی دھوم. لاہور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے سی ای او بابر صاحب دین نے جیو نیوز کو بتایا کہ برازیل میں ہونے والی کوپ 30 کانفرنس میں ستھرا پنجاب ماڈل پیش کیا گیا. اسی دوران برطانوی شہر برمنگھم کی انتظامیہ نے رابطہ کر کے ویسٹ کے مسائل پر پہلی میٹنگ کی. صفائی ماڈل میں ہیومن ریسورس, مشینری اور ایچ آر کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے. یہ ماڈل برمنگھم انتظامیہ کو پسند آیا. برمنگھم شہر ہے یو کے کا, جس کے اندر اس وقت ایک ویسٹ کرائسس چل رہا تھا. اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کیا گیا کہ کیا ایسا ماڈل ہو سکتا ہے کہ برمنگھم کو بھی صاف کیا جا سکے. تو اس میں ہم نے انہیں بتایا کہ جی ہمارا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کو ہم اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. LWMC کے سی ای او کا کہنا ہے کہ 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. ملازمین کی تربیت کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لاہور سے روزانہ تقریباً 6000 ٹن کچرا اٹھایا جا رہا ہے. کچرے کو فائدہ مند بنانے کے لیے 6 پائلٹ پروجیکٹس پر کام جاری ہے. ستھرا پنجاب کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ اب سٹارٹ ہوا ہے, جس میں حکومت پنجاب یہ چاہتی ہے اور سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ اس سارے ویسٹ کو ایک ویلیوبل ریسورس کے اندر کنورٹ کیا جائے. بابر صاحب نے توقع ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں اس صفائی ماڈل سے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. کیمرامین محمد صادق کے ساتھ ام فروا, جیو نیوز, لاہور.